نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض پارہ 28 سورہ حشر رکوع 1 سورہ حشر مدنی صورت ہے، 24 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد سورۃ البینہ وقبل سورۃ النور، حالت جموعی میں 59ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزول میں 101 نمبر پہ ہے۔ ماقبل سورہ مجادلہ کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ گزشتہ سورت میں بیان المنافقین تھی اور سورہ حشر میں مودت المنافقین مع الیہود کا ذکر ہے۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیات نمبر 2 میں فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ موضوعی صورت امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری بیان فرماتے ہیں، سورہ حشر میں 5 چیزیں آئیں گی۔ نمبر 1، مسلمانوں کے سلطنت کے ابتدا، اسباب بقاء، اسباب فنا، قرآن کریم کا عامل ہونا اور دنیا میں ذلیل ہو کر رہنا یہ ناممکن ہے۔ شرائط استفادہ من القرآن۔ سورہ حشر میں یہود کی دنیاوی سزا جلاوطنی کا ذکر ہے، اخروی سزا عذاب الہی کا ذکر ہے، اور واقعہ یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو یہودیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ ان یہودیوں کے جو قبائل تھے ان قبائل میں ایک قبیلہ بنو نذیر تھا، اور ظاہر ہے کہ بنو نذیر اس مجموعی معاہدے میں شامل تھے۔ بنو نذیر مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر آباد تھے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ عمر ابن امیہ دمری کے ہاتھ سے 2 بندے قتل ہو گئے، جس کے خون بہا دیت سب نے مل کر ادا کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے ادائیگی کے حوالے سے مسلمانوں سے چندہ حاصل کیا، پھر ارادہ کیا کہ یہود بھی اس صلح نامہ کے روح سے خون بہا کے رقم میں شریک کیا جائے، اور اس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے۔ لیکن بنو نذیر بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا موقع ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر بٹھا دیا اور کہنے لگے کہ ہم خون بہا کا، دیت کا انتظام، پیسوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ لیکن ان بدبختوں نے خفیہ مشورہ کر کے طے کیا کہ جس دیوار کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کوئی شخص اس دیوار پر چڑھ کر کوئی بھاری پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دے اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بنو نذیر کی اس سازش کا علم ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے اٹھ کر واپس تشریف لے گئے، دوسری جگہ مدینہ منورہ واپس آئے،
اور بنو نذیر کو کہا کہ تم نے عہد شکنی کر کے صلح کو توڑ دیا ہے، لہذا اب تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس 10 دنوں کی مہلت اور مدت میں تم جہاں چاہو چلے جاؤ۔ مہلت ختم ہونے کے بعد تمہارا جو شخص نظر آیا اس کے گردن اڑا دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ بنو نذیر کو اپنے عہد شکنی ظلم معلوم تھا، ان کو اپنی غلطی کا ادراک ہو چکا تھا، اور انہوں نے علاقے کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کیا، جلاوطنی پر راضی بھی ہو گئے، لیکن منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس نے روکا کہ کہیں بھی نہ جاؤ، میرے پاس 2000 آدمی ہیں، ان کی ایک لشکر ہے جو اپنی جان دیں گے، لیکن تم لوگوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور بروایت ابن اسحاق نقل کرتے ہیں کہ اس موقع پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ ودیع ابن مالک، سویدہ بدبخت، رائس بدبخت بھی شریک تھے۔ بنو نذیر نے ان لوگوں کے کہنے پر جلاوطنی کا فیصلہ ترک کر دیا، اور ان لوگوں کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے، ظاہر ہے دھمکی دے دی کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے کیجئے۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے ان بدبختوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حملہ آور ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے، اور یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ منافقین منہ چھپا کر بیٹھ گئے۔ منافق ہر کسی کے ساتھ منافق ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے۔ بنو نذیر کو روکا، جب بنو نذیر پر مسلمان حملہ آور ہوئے تو یہ منافقین چپ گئے۔ بزدل لوگ ہوتے ہیں منافق، دو رخ لوگ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھاک محاصرہ کیا، ان کے درختوں کو کٹوا دیے، جلا دیے، اور بالآخر بنو نذیر تنگ آ کر جلاوطنی پر آمادہ ہو گئے۔ جب بنو نذیر نے جلاوطنی منظور کر دی، ہار مان گئے، تو اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تھوڑی سی رعایت دی، اور رعایتی حکم یہ دیا کہ جتنا سامان تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ، ہتھیار نہیں، وہ ہتھیار تم سے ضبط کر لی جائے گی، ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ شام کی طرف جلاوطن ہو گئے، کچھ خیبر کی طرف چلے گئے، اور یہ لوگ تو حریص اتنے ہوتے ہیں یہودی، لو یعمر الف سنت والی بات ہے، لو یعمر، یہ اتنے حریص کہ اپنے گھروں کے کڑیا تختے وغیرہ اکاڑ کر وہ بھی ساتھ لے گئے۔ اب یہ جو واقعہ ہے غزوہ بدر کے بعد سن 4 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور پھر
دوسرے مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ان کو دوسرے یہودیوں کے ساتھ ملک شام سے نکال دیا۔ یہ دونوں جلاوطنی جو ہے اس کو حشر اول اور حشر ثانی جو ہے وہ کہلاتی ہے، قذافی ذات المعاد۔ اور انشاءاللہ آیات کا تفسیر مزید تحقیق اگلے کلپ میں انشاءاللہ العزیز۔ طبیعت بھی خراب ہے، اللہم ربنا تقبل